بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ کو سن 8 ہجری کے واقعات میں نے بیان کیے تھے، جس میں غزوہ حنین کا واقعہ خاص طور پہ قابل تذکرہ ہے، لیکن اس جمعہ کو میں سن 9 ہجری کے واقعات اور سن 10 ہجری کے واقعات انشاءاللہ بیان کروں گا۔ محترم بزرگوں، غزوہ حنین سے واپسی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو 8 ہجری کا جو اخیر کا وقت تھا وہ پورا کیا پورا اطراف کے جو قبیلے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو رہے تھے، اور وہ جو وقت تھا اس کے اندر اکثر قبائل اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو گئے۔ 9 ہجری جب شروع ہوا تو سن 9 ہجری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ابتدائی وقت تھا وہ اسلام کی اشاعت میں، تبلیغ میں اور دعوت کے کام میں لگا دیا، اس لیے کہ عرب کے اندر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکہ بیٹھ چکا تھا، اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر پورا جزیرۃ العرب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہنشاہ عرب مان چکا تھا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، غزوہ موتا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جو جماعت روانہ کی تھی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 1 لاکھ کے لشکر کے دانت کھٹے کرا کر جو 3000 کے لشکر کو صحیح سلامت وہاں سے بچا کے لے کر آ گئے تھے، وہ رومیوں کے لیے کھلی ہوئی شکست تھی۔ غسان کا جو بادشاہ تھا اور ہرقل جو تھا روم کا بادشاہ، وہ اس شکست کو ہضم نہیں کر سکے، اور ان لوگوں نے کیا کیا، ایک اور بڑی جماعت اور بڑا لشکر تیار کیا مدینے پہ حملہ کرنے کے واسطے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی، آپ کو جب پتہ چلا کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ ہے وہ موسیٰ کی شکست کو پچا نہیں رہا ہے، اور بہت بڑے لشکر کے ساتھ وہ مدینے کے اوپر حملہ کر کے مدینے کو تہس نہس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان فرما دیا کہ تبوک کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ تبوک شام کی سرحد کے پاس میں ہے، آج بھی ہے وہ عرب کے اندر موجود، تقریباً مکہ مکرمہ سے 11 سے 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، مدینہ منورہ سے، مکے سے نہیں، اس لیے کہ مدینہ میں جب ہم داخل ہوتے ہیں وہاں بورڈ لگے ہوا ہے ایسا، یہ راستہ تبوک کو جائے گا، یہ فلانی جگہ جائے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنے کلومیٹر دور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے جتنے بھی غزوات ہوئے تھے اس میں کبھی بھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ کہاں جانا ہے، کس سے لڑنا ہے، کس سے مقابلہ کرنا ہے، بس حضور یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ مگر اس غزوے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پہ اعلان فرما دیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے۔ اور کیوں اعلان فرما دیا؟ اس لیے کہ تبوک وہ کوئی بدر کی طرح سے مدینے کے باہر نہیں ہے، احد کی طرح سے مدینے کو لگا ہوا نہیں ہے، 1100-1200 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا ہے۔ تو لوگ جو ساتھ چلنے والے ہیں وہ تاکہ اپنے ساتھ اچھے سے اچھا توشہ لے سکے، سفر کی پوری تیاری مکمل کر سکے۔ لمبا سفر تھا،
جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مسلمانوں نے اس میں چندہ دینا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابھی ملک شام کے سفر سے ایک مال آیا ہوا تھا، وہ پورا کا پورا انہوں نے حضور کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو مار کے پورا کا پورا سامان لے کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ غرض یہ کہ صحابہ کے پاس میں جو تھا انہوں نے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو یہ دیکھ رہی تھی کہ پچھلے سال خشک سالی تھی، برابر سے کھیتیوں میں مال نہیں آیا تھا، مگر اس سال الحمدللہ باغات پورے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں اور کھجوروں کو توڑنے کا وقت ایک دم قریب ہے، اور ایسے وقت میں اگر اللہ کے راستے میں نکل جائیں گے تو بہت زیادہ ہمارا نقصان ہے۔ مگر چونکہ میرے محترم بزرگوں، قرآن میں اللہ کا حکم تھا انفروا خفافا وثقالا، کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پوری طرح سے تیار ہو گئے اور بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اس جماعت کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نائب بنایا مدینہ منورہ کے اندر۔ صحابہ میں ایک بہت بڑی جماعت ایسی تھی جو بعد میں اللہ کے نبی سے سفر میں راستے میں جا کر ملتے رہے، مگر 3 صحابی ایسے تھے، حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور زرارہ ابن ربی، جو سچے پکے بدری صحابہ تھے، مگر وہ آج جا کر ملیں گے، کل جا کر ملیں گے، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے۔ ان کا واقعہ مستقل ایک جمعہ چاہتا ہے، اس لیے وہ واقعہ میں کبھی ایک آدھے جمعہ میں ڈیٹیل میں سناؤں گا انشاءاللہ۔ ابھی اگر وہ سناؤں گا تو پھر سیرت کا بیان ہمارا رہ جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب مدینے میں رک گئے تو منافقین ان کو طعنے دینے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری فکر نہیں ہے، اسی لیے حضور نے تم کو اکیلے چھوڑ دیا تاکہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کر سکے، تم کو ختم کر دے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ منافقین کے یہ طعنے برداشت نہیں کر سکے اور تلوار لے کے نکل گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جا کے مل گئے۔ ابھی حضور مدینے کے باہر ہی نکلے تھے، زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ حضور مدینے میں مجھے منافقین طعنے دے رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چل کر اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی، منافقین کے طعنوں کی تم پرواہ بالکل مت کرو، میں نے تم کو مدینے میں میرے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، اپنا نائب بنا کر جاؤ، تم اپنا کام کرو۔ اور پھر صحابہ اکرام کے سامنے حضرت علی کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ علی میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے، مگر فرق اتنا ہے کہ نبوت اب ختم ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں رہے گا، لیکن حضرت ہارون جو تھے حضرت موسیٰ کے بھائی، وہ نبی بھی تھے۔ اس لیے حضور نے وضاحت کر دی کہ علی میرے لیے ویسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کے بھائی ہارون تھے، مگر حضرت ہارون نبی تھے، آپ نے فرمایا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی مدینے میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو ہے وہ تبوک کی طرف بڑھتا رہا، درمیان میں لوگ آ کے ملتے رہے، آپ کے ساتھ میں جڑتے رہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ روم کا جو بادشاہ تھا وہ حضور پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے حضور نے ہی اتنا بڑا لشکر تیار کر کے اس کے منہ پہ جا کے بیٹھ گئے کہ چلا سامنے، کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنا بڑا تو ترم خاں ہے، کیا ہے تیرے اندر، آ مقابلہ کر۔ بادشاہ کو جب یہ پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود
ملک شام کی سرحد پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں تو گھبرا کے بھاگ گیا وہ پیچھے واپس. اس کے اندر ہمت ہی نہیں رہی اللہ کے نبی سے مقابلہ کرنے کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں تک تبوک کے اندر قیام فرمایا. تو وہ 20 دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھے رہے. صحابہ کی جماعتیں بنائی. حضرت خالد ابن ولید کو عقیدر ایک بہت بڑا عیسائی سردار تھا قبیلے کا قافلے کا, فرمایا جاؤ وہ تم کو نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے ملے گا, اس کو لے کر آ جاؤ. حضرت خالد ابن ولید جب اس کی طرف گئے تو وہ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے قلعے کے اوپر رات میں سو رہا تھا. ایک نیل گائے اس کے دروازے پہ آ کے سر مارنے لگی. نیچے اترا وہ تیر کمان لے کے اور بھاگنے لگا اس کے پیچھے. تو درمیان میں حضرت خالد مل گئے. انہوں نے اس کو پکڑا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے. اب وہ زمانے کا اصول ایک دم صاف تھا کہ بھائی دیکھو ایک تو مسلمان ہو جاؤ, اور اگر مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو تم کو جزیہ دینا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس کو چھوڑ دیا گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کو بھی ایسے ہی روانہ کیا. 20 دن کے اندر اطراف کے جتنے قبیلے تھے وہ پورا علاقہ جو تھا ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے, اور ماشاءاللہ پھر وہ پورا علاقہ بھی مسلمان ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں واپس پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ جو منافقین تھے وہ آ کر عذر پیش کرنے لگے. حضور میرا یہ مسئلہ تھا اس لیے میں نہیں آیا. حضور ہر ایک کو درگزر کرتے رہے. مگر یہ جو سچے پکے مسلمان تھے 3, حضرت کعب ابن مالک, ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی, ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بارے میں جو اللہ فیصلہ دے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اور 50 دنوں تک صحابہ کو حکم دیا گیا کوئی ان سے بات چیت نہ کرے, یہاں تک کہ ان کے گھر کے لوگوں نے بھی ان سے بات چیت بند کر دی. کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ان کے سلام کا جواب دیتا تھا. پھر 50 دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے معافی کا حکم آیا اور ان تینوں کو معاف کر دیا گیا. اب میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طائف کے کچھ لوگ پہنچے. یہ جو عروہ ابن مسعود جن کو شہید کر دیا گیا تھا, میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا, ان کا بیٹا اس کا نام تھا ملیح, وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا. اور طائف کا ایک اور سردار تھا جس کا نام عبد یا لیل تھا, یہ بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا. یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور ہونے کے بعد پھر یہ طائف واپس گئے اور پورا کا پورا طائف بھی مسلمان ہو گیا. اب دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے. جب اللہ کے نبی طائف میں مکہ مکرمہ میں جب تھے اور طائف جب گئے تھے اور طائف والوں نے آپ کو 3 میل تک پتھروں سے مارا تھا, تب آپ نے فرمایا تھا, فرشتے نے آ کے جب یہ کہا کہ کیا ان کو پتھروں کے بیچ میں مسل دوں, تب آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں, اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کم سے کم ان کی نسلیں مسلمان ضرور ہوں گی. اور اللہ کے نبی کے زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن حضور کو دکھا دیا کہ وہ پورا کیا پورا طائف بھی مسلمان ہو گیا. اور یہ جو سردار تھا عبد یا لیل, جس سے حضور نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس نے آپ کی بات کا انکار کر دیا تھا, آج وہ خود بھی مسلمان ہو چکا تھا. یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, اور آپ کا معجزہ پورا کیا پورا طائف اب مسلمان ہو چکا تھا. پھر سن 9 ہجری میں حج کا موقع آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ تمام وفود جو اللہ کے نبی کی خدمت میں آ رہے تھے, کوئی وفد ملک شام سے آ رہا ہے, کوئی روم سے آ رہا ہے, کوئی یہ قبیلے سے آ رہا ہے, کوئی وہ قبیلے سے آ رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نہیں تھا مدینے سے باہر نکلنے کا, اور حج کا موقع قریب آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا اور 300 صحابہ کی جماعت کے ساتھ حج کرنے کے لیے ان کو روانہ کر دیا. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے حضور کی طرف سے
حضور کے نائب بن کر، امیر حج بن کر مکہ مکرمہ کی طرف حج ادا کرنے کے لیے راستے میں پہنچے مکے کے قریب قریب، تو سورہ براءت کی شروع کی 40 آیتیں نازل ہوئی۔ ان 40 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو بیت اللہ کے قریب آنے سے منع کر دیا۔ چونکہ میں پچھلے جمعہ کو بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں یہ سسٹم تھا کہ مسلمان اپنے طریقے سے حج ادا کیا کرتے تھے اور مشرکین اپنے طریقے سے حج ادا کیا کرتے تھے۔ مشرکین کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مشرکین بالکل برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور جیسے مسلمان تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اسے تلبیہ کہتے ہیں۔ یہ مسلمان پڑھتے تھے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ بھی طواف کرتے تھے بیت اللہ کا ننگے ہو کر، اور وہ بوم مارتے تھے، ہم جس کو ایسا آواز نکالنا کہتے ہیں منہ میں سے، اور زور زور سے چلاتے تھے، اور اس طریقے سے برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو 40 آیتیں نازل ہوئی، ان 40 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکین نجس، یہ جو مشرکین ہیں یہ گندے ہیں، ناپاک ہے۔ فلا تقربوا المسجد الحرام بعد عام ھذا، اب یہ سال گزرنے کے بعد اگلے سال سے تم کو اجازت نہیں ہوں گی تم اپنے طریقے سے مکہ مکرمہ میں آ سکو یا حج کر سکو، منع کر دیا یہاں سے۔ وہ 40 آیتیں دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، جاؤ جا کے عرفات کے میدان میں قرآن کی یہ 40 آیتیں سنا دو، اور مشرکین کو کہنا صرف 4 مہینے کا تمہارے پاس میں وقت ہے، ان 4 مہینوں میں یا تو اسلام قبول کر لو، عرب چھوڑ کے چلے جاؤ۔ بس اب جزیرۃ العرب شرک کو برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت علی پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر حج تھے۔ حضرت علی جب جا کر ان سے ملے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ بولے بھائی اللہ کے نبی نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے؟ بولے نہیں، مجھے آپ کا مامور بنا کر بھیجا ہے، مجھے صرف یہ حکم دیا ہے کہ میں جا کر یہ 40 آیتیں سناؤں، میں وہ 40 آیتیں سنانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اور پھر عرفات کے میدان میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے وہ 40 آیتیں سنائی، اور کہہ دیا مشرکین سے کہ اے مشرکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان آیتوں کے اندر ہی ہے وہ تمام چیزیں کہ تم اب ناپاک ہو، گندے ہو، تمہارے طریقے سے اس کے بعد حج نہیں ہوگا، یہ آخری حج ہے تمہارا، اس کے بعد اگر حج ہوگا تو وہ صرف اور صرف اسلام کے طریقے سے ہوگا۔ 4 مہینے کا تم لوگوں کو وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے، ان 4 مہینوں میں یا تو مسلمان ہو جاؤ یا جزیرۃ العرب چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب میرے محترم بزرگوں، جیسے ہی یہ حج مکمل ہوا، مشرکین کی جماعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگی، اور حاضر ہو کر وہ لوگ بھی مسلمان ہونے لگے۔ تو اسی لیے یہ جو سن 9 ہجری کا پورا سال ہے، اس کو تاریخ میں عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے جتنے بچے کچے مشرکین تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ہونے کے بعد طائف والے بھی جب مسلمان ہو گئے تو طائف کے اندر بہت بڑا ایک بت تھا، اس کا مندر تھا بہت بڑا، لات نام کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا، وہ بت کو پاش پاش کر دیا۔ اس کا بہت بڑا جو مندر تھا اس میں سونے کے بڑے بڑے خزانے تھے، ان خزانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو عروہ ابن مسعود جن کو پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا شہید کر دیا تھا، ان کے وارثین میں تقسیم کرنے کا، اور ان کا قرضہ جن جن لوگوں کے یعنی جن جن لوگوں کو دینا تھا ادھاری، وہ ادا کرنے کا آپ نے حکم دے دیا، اور باقی کا جو بچا ہوا مال تھا اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اور یہ جو سال ہے میرے محترم بزرگوں، سن 9 ہجری، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال
منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ ہم پچھلے سیرت کے تمام سبقوں میں سن چکے ہیں کہ یہ منافق کس کس طریقے سے اس نے حضور کو تکلیفیں پہنچائی۔ حضور کے سامنے آتا تھا تو نرمی سے بات کرتا تھا، حضور سے مصافحہ کرتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور کا بہت فرما بردار ہے، لیکن جیسی حضور کے پیٹھ پیچھے جاتا تھا حضور کی غیبتیں کرتا تھا، حضور کی چغلیاں کرتا تھا، حضور کی برائیاں کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں بدنام کرنے کی سازشیں کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جیسے ہی گیا ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے یا حضور کو برباد کرنا ہے اس کی کوششوں میں لگ جاتا تھا۔ ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، اور یہ منافقین خالی پہلے زمانے میں نہیں تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہے۔ بہت سارے ایسے منافقین ہیں کہ جو جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھیں گے اسی کے پیچھے بعد میں جا کے اسی کی غیبت کریں گے۔ ارے کیا بات ہے یار، امام صاحب نے بہت ہی اسپیڈ میں نماز پڑھائی، بولے آج 3 منٹ میں تو نماز ہو گئی حضرت کی، دیکھو اسی امام کے پیچھے پڑھیں گے اور اسی کی غیبت کریں گے۔ کیا بات ہے یار، آج عشاء کی نماز 15 منٹ کی ہو گئی، بولے کیا حضرت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ چیزوں سے ہم نے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ دین کے کاموں میں مسجدوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کی غیبت چغلیاں کرنے والوں کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ سب سے بھیانک حال تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مرتے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے اور 2 مہینے تک روح نہیں نکلتی ہے آنگ میں سے۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو غیبت چغلیاں اور آپ کے بارے میں نفاق رکھنے والا منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، اللہ نے اس کو بھی ایسے ذلت کے ساتھ میں موت دی، اور مرنے کے بعد وہ جانتا تھا کہ میں ڈائریکٹ جہنم میں جانے والا ہوں۔ تو اس نے کیا پلان بنایا، کیا پروگرام بنایا؟ اس نے مرتے وقت میں یہ وصیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا، تلافی مانگنے لگا، اور کہا کہ حضور مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی غیبتیں کی، برائیاں کی، آپ کا برا چاہتا رہا، لیکن حضور مجھے معاف کر دو۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں جانتا ہوں میں ڈائریکٹ جہنم میں جلنے والا ہوں، اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، مرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، مرنے کے بعد آپ میری نماز جنازہ پڑھانا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں سلانا یا لٹانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سراپا رحمت سے آپ نے کہا ٹھیک ہے تیری ہر بات مجھے منظور۔ دیکھو حضور کے اخلاق، جس انسان نے ساری زندگی آپ کو ستایا آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، وہ مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو غسل دیا، وہ مر گیا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا۔ اللہ کے نبی جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں لال پیلے ہو گئے، کہا کہ حضور یہ منافق کی نماز جنازہ آپ پڑھا رہے ہو، برداشت نہیں کر سکے۔ مگر حضور تو حضور تھے میرے محترم بزرگوں، وہ تمہارے میرے جیسے چلر نہیں تھے، ہم لوگ چلر لوگ ہیں، چلر۔ ہمارے زمانے میں تو داماد نے اگر سسرے کے بھائی کو سلام نہیں کرا تو زندگی بھر ایک دوسرے کے منہ کو نہیں دیکھتے، کیا جوئی ہے رے، بولے تیرا سلام نہیں کرا اس نے میرے کو، رکھے میں نام نہیں ڈالے اگر دور کے رشتہ دار کا، تو قبر میں جانے تک بات چیتیں بند ہو جاتی ہے بھائیوں کے اندر۔ یہ آج ہمارا حال ہے، ذرا سی بات کو لے کر شادی میں رقعے پہ برابر نام نہیں لکھے تو ہم ایک دوسرے سے ناراض، سلام نہیں کرے ایک دوسرے کو تو ناراض، چائے پینے کو نہیں بلائے تو ناراض۔ ایک صاحب ناراض ہو گئے اپنے سسرے صاحب سے، میں بولا کیوں یار، کیوں ناراض ہو گئے؟ ارے بولے وہاں دعوت میں گیا میں،
میرے کو چائے پلانا چھوڑ کے میرے کو اسپرائٹ پلائے بولے انہوں نے. نہیں چائے کو تک پوچھے نہیں بولے انہوں نے. ایسے سسرال کے لوگ رہتے کیا بولے چائے نہیں پلائے بولے انہوں نے میرے کو. اس کے بعد سے آج سے جانے والا نہیں بولے وہاں پہ میں. ارے میں بولا کچھ تو پلائے ہوں گے. نہیں اسپرائٹ پلائے, مگر وہ پی کے کیا فائدہ, چائے پلانا تھا نا بولے. یہ ہمارا حال ہے. یہ ہماری ناراضگیاں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی, قبر میں اپنے ہاتھوں سے لٹایا. صحابہ اکرام ناراض ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور, جس نے ساری زندگی آپ کو برباد کرنے کی اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی, آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو, اس کو غسل دے رہے ہو, کفن پہنا رہے ہو, قبر میں لٹا رہے ہو. اب نماز جنازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے لیے تم نماز جنازہ پڑھ رہے ہو اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو. آپ نے سنا ہوگا, میں بھی کبھی کبھی نماز جنازہ کی ہی دعا میں سے دعا جمعہ کی نماز میں یا کبھی دوسری کسی نماز میں مانگتا ہوں, جس کے اندر ہم لوگ کیا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام. اس سے پہلے کیا مانگتے ہیں, اللہم اغفر لی حیینا و میتینا. اے اللہ تو ہمارے زندوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے مردوں کے بھی گناہوں کو معاف کر دے. مطلب جب نبی اپنی زبان سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے تو بتاؤ اللہ اس کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بالکل معاف کریں گے. تو صحابہ وہ سوچنے لگے جب سب کچھ ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں, خالی صحابہ ناراض نہیں ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے. آیت نازل کی قرآن کے اندر, استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر یہ آیت نازل کی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انسان ساری زندگی اس نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں گزار دی, آپ چاہے اس کے لیے استغفار کرو یا مت کرو. اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کرو گے فلن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز اس کو معاف کرنے والا نہیں. آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولے حضور کیا فائدہ ہوا, اس کو غسل دے کر, کفن پہنا کر, قبر میں لٹا کر, نماز جنازہ پڑھ کے یہ فرمان آ گیا اللہ تعالیٰ کا. اللہ تو فرما رہے ہیں کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ اس کے لیے استغفار کرو گے تب بھی اللہ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر, اللہ تعالیٰ نے صرف 70 مرتبہ کی قید لگائی ہے, یہ میرا امتی ہے, میں اس کے لیے 71 مرتبہ استغفار کروں گا, اور بھی میں اس کے لیے استغفار کروں گا. اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبد الغفور صاحب نقش بندی رحمت اللہ علیہ, وہ ایک شعر کہا کرتے تھے کہ بولے کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں, ہم تو دیوانے ہیں بھلا دیتے ہیں, اور ہم نے سیکھا ہی نہیں بیر کسی سے رکھنا, ہم تو دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں. یہ تھی حضور کی صفت کہ وہ دشمن جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ 70 مرتبہ کا استغفار بھی آپ کا نان ایکسیپٹیبل ہے, آپ نے کہا کہ میں 71 مرتبہ اس کے لیے استغفار پڑھوں گا. یہ تمام واقعات میرے محترم بزرگوں دوستوں سن 9 ہجری کے. اب 10 ہجری جب شروع ہوا تو 10 ہجری کا پورا کا پورا جو وقت ہے وہ ایسے ہی وفود کی حاضری میں گزر گیا. علاقے کے لوگ مدینے میں آتے گئے, مسلمان ہوتے گئے. کبھی ادھر کا وفد آ رہا ہے, کبھی ادھر کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ بادشاہ بچ گئے تھے, جن کو خطوط باقی رہ گئے تھے, ان کی خدمت میں خطوط بھیجے. اور پھر پتہ چلا کہ یمن کا بادشاہ جو ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے, اس لیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو قبول کر لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ایک صحابی کو گورنر بنا کر بھیج دیا.
اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں پر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، جاؤ یمن سے جا کے وہاں کی زکوٰۃ وصول کر کے لے کر آ جاؤ۔ اب حضرت علی پہنچے وہاں پہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اس لیے کہ سن 9 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب دیکھو میرے محترم بزرگوں، اسلام کا طریقہ کار دیکھو، آپ بہت غور کرنے کی بات ہے یہ۔ زکوٰۃ اسلام کے آنے کے 20-21 سال کے بعد میں فرض ہوئی۔ کیوں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ وجہ یہ ہے، پہلے کون سی چیز آئی؟ پہلے صرف کلمہ آیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤں گے۔ نماز فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، حج فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب مسلمان خالی کلمہ پڑھتے تھے، ایمان میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب وہ سب کر رہے ہیں جیسے عام لوگ کرتے ہیں، لیکن صرف یہ کہ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جب مسلمانوں کی ایک جماعت بڑی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اب یہ مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے اوپر نماز فرض کی گئی۔ وہ نماز کیسی تھی؟ وہ نماز میں وضو نہیں تھا، وہ نماز میں غسل نہیں تھا، وہ نماز میں بات چیت کر سکتے تھے، وہ نماز ہمارے آج کے نماز کے جیسی نماز نہیں تھی۔ جب اور مسلمانوں کی تعداد بڑھی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز میں بولنے سے منع کیا کہ بھائی جب تم نماز پڑھا کرو تو خاموش رہا کرو۔ خاموش رہنے کا حکم آیا۔ پھر بعض لوگ اس زمانے میں چونکہ نیا اسلام تھا، وہ شراب پی کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں رہو نماز مت پڑھو۔ پھر جب اور زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھی اور ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد پھر حکم نازل ہوا کہ اب تم کو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ اللہ نے یہ 4 فرض وضو کے جو ہے وہ قرآن میں نازل کیے۔ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض آ گئے قرآن کے اندر کہ آپ نماز کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ ایسے ترتیب وار احکام نازل ہوئے، اور بھی مسلمانوں کی تعداد بڑی ہو گئی۔ مسلمانوں میں مجاہدہ برداشت کرنے کا جب مادہ آ گیا، مکے سے مدینے کی ہجرت کی، پھر سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے۔ کتنی ہجری میں بھائی؟ 2 ہجری میں۔ بدر کا جو سال تھا، اللہ کے نبی جو غزوہ بدر میں پہنچے تھے، وہ پہلا رمضان تھا جس میں مسلمانوں نے روزے رکھے تھے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، اگر پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ روزوں کو فرض کر دیتا تو لوگ مسلمان ہوتے تھے کیا؟ نہیں ہوتے تھے۔ اب یہ سن 2 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک یہ پورا ڈیوریشن جو ہے، اس کے اندر کئی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، مسلمانوں کا دائرہ پھیلتے گیا۔ اور جب اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، پہلے قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ اب مشرکین بیت اللہ کے قریب نہیں آ سکتے، خالی کر دو، پورے عرب میں صرف مسلمان رہیں گے۔ اب جب اسلام کا حکم نازل ہو گیا، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ دیکھو کیسی ترتیب ہے اسلام کی، ایک دم پیار سے، اطمینان سے، سکون سے، تاکہ لوگ اس کو ایکسپٹ کر سکے، برداشت کر سکے اسلام کے احکام کو۔ 9 سال کے بعد ہجرت کے اب زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اب زکوٰۃ اگر فرض ہوئی، دینے والوں کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو مسلمان ہو کر 8 سال، 10 سال، 20 سال ہو چکے ہیں، اسلام کو آ کے 21 سال کا ڈیوریشن ہو چکا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ یہ ہے میرے محترم بزرگوں اسلام کی ترتیب۔ اب میرے محترم بزرگوں، 9 سال کے بعد 9 ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی، حضور نے وصول کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا یمن کی طرف سن 10 ہجری کے اندر۔ اب عرب کا پورا علاقہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ملک شام کے جو عیسائی تھے، اس لیے کہ عیسائی یہودی وہ ملک شام میں تھے، آج ہم لوگ جس کو اسرائیل وغیرہ کہتے ہیں، وہ زمانے میں یہ سب ملک شام کا حصہ تھا۔ وہاں کے لوگ، نجران کے لوگ، بڑے بڑے عیسائی پادری، بڑے بڑے ان کے پوپ، بڑے بڑے عالم، وہ آئے مدینے میں حضور کے پاس، چلا پکار شروع کر دیا انہوں نے مسجد نبوی میں
آپ یہ کیوں کہتے ہیں، آپ یہ کیسا کہتے ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی کہا، بیٹا کیوں نہیں کہا؟ حضور نے کہا میں نے کہا، خود اللہ نے کہا قرآن میں، خود قرآن میں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ کے آپ نے ان کو سنائی کہ جیسے آدم تھے ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، وہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہے۔ اب وہ جو عیسائی بڑے بڑے پادری تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے بیٹے ہی تھے۔ قرآن میں اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ میں مباہلہ کرو۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ مباہلہ اسے کہتے ہیں، حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک کام کریں گے، میدان میں میرے خاندان والوں کے ساتھ میں آتا ہوں اور تم بھی سارے کے سارے آؤ۔ وہ 70 لوگ تھے، تم ایک طرف رکو میں ایک طرف رکتا ہوں، اور ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پہلے میں کہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اگر میری بات یہ جھوٹ ہے تو پھر اللہ کی آگ آ کے مجھے نگل لے، تو وہ آگ آئے گی اور مجھے نگل لیں گے۔ یا تم یہ کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ کی آگ آ کے ہم کو نگل لے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم مباہلہ نہیں کر سکتے۔ حضور نے کہا نہیں میں تو کروں گا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت امام حسن اور حسین اپنے پورے گھرانے کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلایا سامنے۔ وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، حضور کے قدموں میں گر گئے، کہا کہ حضور ہمارے اندر طاقت نہیں ہے مباہلہ کرنے کی۔ آپ جس کانفیڈنس کے ساتھ میں کہہ رہے ہو، جس وزن کے ساتھ میں کہہ رہے ہو، اس سے یہی لگتا ہے آپ اللہ کے سچے پکے نبی ہے، ہم کو مسلمان بنا دو۔ اب وہ عیسائیوں کا جو علاقہ تھا وہ بھی سارا کا سارا مسلمان ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر حج کا جب موقع آیا تو اعلان فرما دیا کہ اس سال ہم حج کریں گے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا آخری حج تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کرنے کے لیے اپنے ساتھ میں لے لی، اور ایک گائے لے لی اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کرنے کے لیے، اور روانہ ہوئے مکے کی طرف۔ اب جیسے جیسے آزو بازو کے قبیلے والوں کو، اطراف والوں کو اطلاع ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا احرام باندھ کے مکے کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی حضور کے ساتھ میں شریک ہوتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ارکان شروع کی۔ اب دیکھو ہم جو طریقے سے حج کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا مسنون طریقہ ہے۔ طواف قدوم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگ مینا کے اندر جو رکتے ہیں، پھر عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں، یہ پورا وہ طریقہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے اندر کیا تھا۔ اور جہاں حضور کا خیمہ تھا مینا کے اندر، آج اسی جگہ پہ مسجد خیف ہے۔ مینا کے اندر مسجد خیف جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ حضور کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور وہاں پہ بھی بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں رکے تھے وہاں پہ بھی مسجد ہے، مزدلفہ میں جہاں پہ رکے تھے وہاں پہ بھی مسجد ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، اللہ کے نبی کا یہ آخری حج تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان کے اندر، جبل عرفات، عرفات کے میدان میں ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے، سارے لوگوں کو اپنے اپنے قریب بلایا اور ایک خطبہ دیا۔ یہ جو خطبہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے خطبۃ الوداع کہا جاتا ہے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وداعی خطبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، لوگوں عورتوں اور غلام اور باندیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ فرمایا، لوگوں اب میں دنیا سے
یہ ہو سکتا ہے میرا آخری حج ہو اور اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو، لیکن یاد رکھو اگر میں نہ رہوں تو دو چیزیں تم کو دے کر جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کی تم نے پیروی کرنا۔ اگر وہ دو چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز اگر تمہارے زندگی میں آئے گی گمراہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا ایک تو اللہ کی کتاب قرآن تم کو دے کر جا رہا ہوں، اور دوسرے میری زندگی اور میری حدیثیں، یہ دو چیزوں کے اوپر عمل کرنا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے شریعت کی جو بنیاد ہے وہ قرآن اور سنت کے اوپر ہے، قرآن اور سنت۔ اور اللہ کے نبی نے پھر ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ تمہارے لیے ستاروں کی مانند ہے، ان کی بھی تابع داری کرنا۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ ہم تمام لوگ بھی جو ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون ہے بھائی ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کسے کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت ان کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کی جماعت یعنی صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اب صحابہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی آ کر نبوت کا اعلان کرے گا یا ہمارا بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو وہ بڑا نہیں بنے گا۔ اسی لیے دنیا میں اپنے وقت کا اگر قطب اور ابدال بھی ہے، اپنے وقت کا ولیوں کا سردار بھی ہے، اس کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف جا رہی ہے ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم کس کی بات کو قبول کریں گے؟ قرآن اور حدیث کو قبول کریں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، چاہے وہ اپنے وقت کا قطب ہو یا ابدال ہو، کسی کی بھی بات ہو۔ اور ہماری اپنی زندگی میں بھی چاہے کوئی اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ہو، ہم کو حق حاصل ہے، ہم اس کی بات کو قبول کر سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم قرآن کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، اور صحابہ کی باتوں کو انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کو ہر حال میں قبول کرنا ہے۔ اب ہمارے لیے قیامت تک کا نمونہ قرآن ہے، حدیث ہے، اور کس کی زندگی ہے؟ صحابہ کی زندگی ہے۔ بس یہ تین چیزیں ہمارے پاس میں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی آ کر یہ کہے گا میری بات کو قبول کرو، ہم اس کی بات کو قبول کریں گے کیا؟ اس لیے کہ دنیا میں آج نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، نئے نئے فتنے۔ میں ان فتنوں کے نام لینا نہیں چاہتا، آپ لوگ سمجھدار ہو ماشاءاللہ، آپ خود سمجھ جاؤ ان تمام چیزوں کو۔ ہم کسی کے بات کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں، اب وہ لوگ کتنے تھے؟ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 1,24,000 صحابہ وہاں پہ موجود تھے۔ سب کے سامنے یہ کہا میں تم کو گواہ بناتا ہوں، کیا اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے تمہارے تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ وہ سارے مجمع نے زور سے کہا کہ حضور ہم تمام اس بات کے گواہ ہیں، جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی تھی آپ نے ہم تک وہ پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اب تم قیامت کے دن گواہ رہنا، اور آپ نے اپنا خطبہ مکمل کیا۔ عرفات کے میدان میں آپ لوگ جب حج کے لیے جائیں گے، وہاں پہ پہاڑ کے اوپر وہ ایک جگہ پہ وائٹ کلر کا ایک پلر بنے ہوا ہے، مینارہ بنے ہوا ہے، اس جگہ پہ جہاں پہ حضور نے کھڑے رہ کے خطبہ دیا تھا، اگر آپ کو موقع ملا تو وہاں پہ ضرور جانا انشاءاللہ۔ اب میرے محترم بزرگوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی حضرت ابو بکر صدیق دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ جو سمجھدار صحابہ تھے، بڑے درجے کے جو صحابہ تھے، اونچے درجے کے جو صحابہ تھے، جو سابقین الاولین میں تھے، وہ سب دہاڑے مار مار کے رونے لگے۔ کیوں رونے لگے؟ اس لیے کہ یہ آیت قرآن کی آخری آیت ہے، اس کے بعد آیت نازل نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ گئے اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا آج ہم نے اسلام کو مکمل کر دیا، مطلب جب اسلام کمپلیٹ ہو گیا اب نبی کی ضرورت نہیں رہی، اللہ اپنے نبی کو عنقریب اوپر بلانے والے ہیں۔ اب میرے محترم بزرگوں، اگلا جو جمعہ ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے بیان ہوگا۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے،
میرا ارادہ تو تھا کہ میں اور تھوڑا لمبا کر کے سیرت کے واقعات سناتا، مگر چونکہ رمضان شروع ہونے کے لیے 3 جمعہ باقی ہے اور سیرت کے لیے ہمارے پاس 2 ہی جمعہ ہے، تو یہ 2 جمعہ میں ہی ہم کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔